بسم الله الرحمن الرحيم. عن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث: فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، پھر انہوں نے میرا دل نکالا اور ایک سونے کا تست لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس سے میرا دل دھویا گیا اور پہلے کی طرح واپس رکھ دیا گیا۔ دوستو، واقعہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ جسمانی ہوا ہے کہ اسی جسد اطہر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ دیکھیے، معراج کے متعلق دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک اسراء اور ایک معراج۔ قرآن کریم میں سبحان الذی اسرا بعبدہ اسراء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، احادیث میں معراج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس سفر کے دو اہم حصے ہیں، ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لایا گیا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی جماعت کرائی، اور اس کے بعد دوسرا حصہ سفر کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف سفر شروع کیا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ سفر سدرۃ المنتہا تک دوسرا حصہ ہے، اور سدرۃ المنتہا سے آگے جو سفر ہے وہ اس سفر کا تیسرا حصہ ہے۔ واقعہ معراج کو تفصیل سے بیان کرنا تو ظاہر ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ بہت تفصیلی واقعہ ہے۔ ہم لوگ اس حوالے سے چند اہم امور پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ بس آج ہم ابتدائی بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت آرام فرما رہے تھے کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ شق صدر ہوا، چونکہ یہ انوارات کا سلسلہ تھا، انوارات کا سفر تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ کے انوارات اترنے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا، تو شق صدر ہوا اور دل کو ان انوارات سے اور اس ایمان سے اور حکمت سے بھرا گیا تاکہ اللہ رب العزت کی تجلیات کو اور انوارات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان کا تحمل کر سکے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم اتیت بدابۃ دون البغل وفوق الحمار ابیض، سفید رنگ کا گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا ایک جانور لایا گیا جس کو براق کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پاؤں پڑ جاتا تھا۔ تو اس تیز رفتار سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر کے یہ معراج کا سفر شروع کروایا گیا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔